العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المكي المدني العربي والأجم إلى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم وبالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أخيهما ووليهما وزيرهما مشيرهما خليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرات التقية النقية المشرفات المقدسات الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في حديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد. صلوات بوازم آباد و سلامت رہو. آج محرم الحرام کی تیسری مجلس ہے اور میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی ارشاد الہی اللہ کا فرمان، ایک ہوتا ہے قرآن وہ بھی خدا کا فرمان ہے، دوسری ہے حدیث قدسی یعنی جو فرشتے کے بغیر اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی سے بات کرتا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تھوڑا تھوڑا بولے ہی کرو. اگے بھائی صاحب میں نہ دکھئے جٹ بندے نے دینا دے نال نرمی رکھو. میں کہ میں کچھ ہوٹل آیا تھی تو بندہ کوئی نہیں بھی یہ پریشان. صلوات پڑھ لو انشاءاللہ. اے تسی سارے سمجھدار ہو. بغیر وضو کے ہو جاتی نہیں؟ چپ ہو نہیں. یہ مطلب تسی نیت پڑھ دے رہا ہوں نہیں ہوتی. نوافل ہو جاتا ہے نہیں ہوتے نہیں. کیوں؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی کوئی عبادت بھی نہیں ہوتی. ندیم بھائی میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں مولا گواہ ہے اللہ میرے سامنے ہزاروں. میں نے کسی کتاب میں نہیں کسی معصوم نے کہا ہو کہ تم کعبے میں نماز پڑھو ہم اہل بیت تمہارے ساتھ ہیں، تم مدینے میں نماز پڑھو ہم اہل بیت تمہارے ساتھ ہیں، تم نجف نماز پڑھو ہم اہل بیت تمہارے ساتھ ہیں. لیکن کم از کم 400 مقامات پر میں نے یہ حدیث پڑھی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ تم مجلس حسین کی صفو چوک میں بھی بچھا دو تو ہم 14 تمہارے ساتھ ہیں. صفحہ تم چوراہے میں بھی بچھا دو تم 14 تمہارے. اور ذرا ایک گل دا میں نے سوچ کے جواب دیا، جلدی نہ کرے، سوچ کے دیا کہ کیا تمہارے نزدیک مجلس عبادت ہے؟ بے شک. سوچ کے جواب دیا.
بے شک ہے؟ کتنے بندے وضو کر کے مجلس میں آتے ہو؟ جواب کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وقت پاس کرنے آتے ہو، عبادت کرنے نہیں آتے۔ یہ نام لکھے ہیں اہل بیت۔ فرمان ہے کہ آل محمد کا نام ہو یا قرآن کے حرف، انہیں بغیر وضو کے ہاتھ لگانا اتنا گناہ ہے جتنا شراب پینا گناہ ہے۔ بڑی توجہ ہے، حرام ہے، حرام۔ بغیر وضو کے معصوم کے ہاتھ کو، نام کو ہاتھ لگانا حرام ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اہل بیت کے ناموں کو ہاتھ لگانا حرام ہے، غازی عباس کے علم کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اگر آپ وضو کر کے نہیں آتے مجلس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیر کرنے آئے ہو۔ کیوں بھائی؟ گل اوکھی ہے نا، بڑی اوکھی ہے۔ یاد رکھو، آج میرے ساتھ تم وعدہ کرو گے اور بیویاں بھی ساری۔ معصوم فرماتے ہیں میں یتوضا لذکر ابی عبداللہ الحسین، جس بندے نے اس نیت سے گھر سے وضو کیا کہ میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، بڑی توجہ ہے یہ کوئی نہیں، اللہ جلو تے کچھ بولو، جس نے اس نیت سے وضو کیا کہ میں مجلس حسین کے لیے کر رہا ہوں، خلق اللہ من کل قطرۃ ملک، اس کے وضو میں جتنے قطرے گریں گے اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ خلق کرے گا۔ بڑی توجہ کوئی نہیں، یزورو حولا الحسین، اور یہ جو فرشتے خلق ہوں گے نا یہ کریں گے کیا؟ قیامت تک مولا حسین کی زری کا طواف کریں گے، وَيَسْتَغْفِرْ لَهُ، اور وضو کرنے والے بندے کے لیے تسبیح استغفار کریں گے، پروردگار تجھے حسین کا واسطہ حسین کے اس عزادار کو بخش دے، تجھے حسین کا واسطہ حسین کے اس ماتمی کو توجہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں معصوم فرماتے ہیں، اگلا جملہ سنو، كتب اللہ علی کل قدم 10 حسنات ایجابا و ذہابا، بندہ گھر سے وضو کر کے نکلا نا گھر سے آیا کہاں تک ہے؟ امام بارگاہ۔ معصوم فرماتے ہیں جتنے قدم چل کے آئے گا اور جتنے قدم چل کے جائے گا ہر قدم پر اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہن تسی دسو اگو تے مجلس سے جنہیں ہم سو تھوڑے بندے بولے دسو انہیں ہم سو وضو کرتے ہوں ہے وضو کرتے پکی گا، ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ پورے کھڑے کرو، جہاں نہیں کیتے میں ویدہ بیٹھا، ہاتھ کھڑے کرو تو میں گال لگا کرنی تھی، ہونے بھگا سکتے چلے۔ غازی عباس زامن اکھو بولو بچے سارے، مولا غازی زامن آج تو بعد مجلس بغیر وضو دے کوئی نہ آسو، پکی گالے نا اونچی سلوات پڑھو۔ مجلس کو کھیڑ نہ بڑھا، ایک کوئی پارک نہیں جو تو سیر کر کے ہٹ مان، معصوم فرماتے ہیں بلکہ قرآن دیا کہ لا تدخلوا فی بیوت الا ان یؤذن لکم، کہیں دے گھر کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک گھر والے اجازت نہ دیں۔ تو جو ہے اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں مجلس میں معصومین آتے ہیں؟ بے شک یہ بھی ہے، صلوات پڑھنا اونچی ہے اور اونچی صلوات پڑھنا۔ اسی جتنا بندے نہ دے جلدی آؤ تو اتنا ہی جلدی بندے لیٹ بندے، کوشش کیا کرو 5-7 دن باقی ہیں، 5:45 بجے آ گئے کرو تاکہ مجلس بر وقت شروع ہو اور ہم بھی بر وقت آپ کی خدمت میں کچھ کہہ سکیں۔ توجہ، بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ طے ہے کہ 14 معصومین مجلس میں آتے ہیں، بولو نا آنے نہیں کوئی نا ذاکری آدھے ہوندے مطلب پاسے نال آدھے نہیں تو کدیں سوچے ہی ہے جو میرے پاسے نال جی امام آپ آوے تو میرے تنہ کپڑے پاک ہیں تنہ میں آپ پاک ہوں،
مڑ تیرے پاس نال امام آ گیا تو امام کرے سی کے تو سوچا امام جو تشریف لایا میں مجھے سے چیتے توڑے پاس نال میں بہ نہ توڑے کپڑے پاک نہ توڑا بدن پاک پھر امام تو دعا کرے سے بولو اب کی گل ہے کرنی میں ضرور ہے کرنی ہے میں گلنا اپنی مرضی دیا میں نے بانی مجلس کوئی پابندی نہیں لائی تھی میں بانی دی پابندی تلے عمدہ ہی نہیں چونکہ میری جڑی علمی ذمہ داری ہے وہ میں ضرور پوری کرنا دسو میں نے سمجھاؤ عقل کو انسان کے گریبان کے بٹن کتنے ہوتے ہیں 4 بولو شاباش کتنے بجا 4 امیر پہ گریبان غریب کے بھی 4 بادشاہ کے بھی 4 وزیر کے بھی 4 فقیر کے بھی 4 نوکر راکھ دے 4 تے سردار دے بھتار دے 4 وجہ کیا ہے ابھی آپ نے سوچا ہے کیا درزی کو کوئی وحی ہوئی ہے نہیں کبھی کسی مولوی صاحب نے منبر پہ کہا درزی کو خبردار بٹن 4 رکھیں نہیں پھر کیا اللہ یہ خدا کی طرف سے جبر ہے اس پر کہ تو نے ہر بندے کے بٹن رکھنے 4 کیوں فرمایا اگر کسی وقت اس کا ضمیر جاگے اور یہ اپنے اندر جھانکنا چاہے اپنے اندر دیکھنا چاہے بٹن کھولے سر جھکا کے دیکھ لے کہ میں کون ہوں بندے بندے نال کوڑ مرے دیں یہ کوئی نہیں مرے بولو تو صحیح مرے دیں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک مفتی خلق کیا ہے جس کا نام ہے ضمیر کیا نام ہے ضمیر جب آپ اپنا گریبان کھول کر اپنے آپ سے سوال کریں گے نا تو ضمیر بولے گا ضمیر جواب دے گا چاچا جی تو خود دعویٰ دے رہے ہیں کہ میں نوکر حسین دا ہے یہ کوئی نا بولو تو صحیح اور تسی یاد ہو بھائی صاحب کی نا ہے توڑے رفت عباس صاحب تسی آنے سفارش کی تھی تو ان نال نرمی کرو اس طور نرمی میں اور کی کروں یہ نرمی نال تو بلندے ہی نہیں قدر بلے سے میری محنت کی میں اتنے کی کر رہا محنت میں پڑھتا بیٹھا تھا قدر بلے سے سلوات پڑھ رہا اونچی آواز بھئی خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ نے اپنے آپ کو کبھی پوچھا ہے سوال کیا ہے معصوم فرماتے ہیں شیعتنا اشباہنا ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے نا وہ شیعہ نہیں بن سکتا ہر بندہ شیعہ بننے کے لیے سلمان بننا پڑتا ہے شیعہ بننے کے لیے ابو ذر بننا پڑتا ہے شیعہ بننے کے لیے مقداد بننا پڑتا ہے توجہ ہے شیعہ بننے کے لیے میسم بن کے سولی پر چڑھنا پڑتا ہے اور جس درخت پر سولی چڑھنا ہوتا ہے اس کو پانی لگانا پڑتا ہے تو انہوں پتہ لگ رہا ہے جی امام باڑے دے خطرہ ہے تو انہوں کل لیجی کوئی نہیں آؤں سلوات پڑھ لاؤں چاہے آواز نہ روز زیارت پڑھتے ہیں مجھے نماز کے بعد یا لیتنا کنا معکم کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے آدھے نہیں میں آدھانا شکر ہے کوئی نہ سکتا شکر ہے اللہ جانے اصلا کتنے کھلے ہوں جنگ صفین سے پہلے لوگوں نے مولا علی کو مجبور کیا کہ مولا آپ شام والے حاکم کے خلاف جنگ کرو مولا فرماتے ہیں میں امام ہوں میں تمہاری زبان کو بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں الامام بقرن بارادت اللہ امام اللہ کے ارادوں کا ترجمان ہوتا ہے امام اللہ کے ارادے کا مظہر ہوتا ہے میں اللہ کے ارادوں سے واقف ہوں بندوں نے زور دیا نہیں صحیح تو سر بادشاہ تو ساڑی منے دینا ہو مولا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اگر یہ گل ہے تو کل تسی سارے سر منا کے بے کل تسی سارے سر منا کے اگر دے آئے تو بندے تیل لا کے تسی ونڈنگیاں کر دے آئے بیٹھے
مولا علی علیہ السلام دی اکھیں چوں آنسو نکل آئے اور مولا رو پہ اور مولا علی رو کے فرمایا جڑا بندہ میرے آنکھیں وال نہیں بڑھا سکتا اسے رو ڈوئیں ہے جو امام کے کہنے پر بال نہیں کٹوا سکتا سر کون کٹوائے گا؟ یاد رکھ لو اگر علی مولا کے ساتھ کربلا والے شہداء جیسے 72 بندے ہوتے تو علی 25 سال خاموش ہو کے گھر میں نہ بیٹھتا. دعوت آ رہا ٹھیک ہے اسا مولا دے منن والے ہیں تو یا علی بادشاہ ساڈا سردار ہے حکم کہہ نہ مننا تے سردار علی ہے. نہیں بھائی ایسے کام نہیں چلے گا. بندہ پانی کیوں پیتا ہے؟ پیاس بجانے کے لیے. بولو جی پیاس ترے لان واسطے. روٹی کیوں کھاتا ہے؟ بھوک مٹانے کے لیے. کپڑے کیوں پہنتا ہے؟ لباس جسم چھپانے کے لیے. مجلس میں کیوں آتے ہو؟ روح کی تسکین کے لیے. کوئی مطلب ہے یا نہیں؟ مقصد کیا ہے؟ روپ کماری ایک شاعرہ گزری ہے آپ کے علاقے کے ایک ذاکر تھے غلام عباس دیندار. وہ اس کو بہت زیادہ پڑھتا تھا. اس کا مطالعہ بھی کیا تھا چونکہ وہ ہندو سے مسلمان ہوا تھا. تو روپ کماری کے گھر میں ہر سال مجلس ہوتی تھی محرم میں. لیکن ذاکر کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ روپ کماری اٹھ کر ایک شعر پڑھتی تھی. تھوڑی توجہ ہے. روپ کماری ایک شعر پڑھتی تھی. وہ کہتی تھی جو بات نہ بنتی ہو بناتے کیوں ہو. اور تھوڑے ہلو. جو بات نہ بنتی ہو شاہ جی بناتے کیوں ہو. جب مقصد شبیر سے کچھ غرض نہیں پھر مجلس شبیر میں آتے کیوں ہو. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اتنا بڑا گھر حسین نے قربان کیا ہے کس لیے؟ جاؤ میرے بچے. بھئی آخر امام حسین کا کوئی مقصد تھا یا نہیں تھا؟ جی یہ بغیر مقصد کے بیٹے بھائی بھتیجے جوان نادان مہمان سب ذبح کروا دیے اور ہاتھ مک گئی کہ صرف یہ ذبح نہیں کرائے بہنوں کی چادریں بھی دے دے. کوئی مقصد تو تھا نا حسین کا. آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ مقصد حسین کیا ہے؟ ما خرجت مفسدا ولا لملکا بل خرجت لاصلاح امت جدی. حسین فرماتے ہیں میں نہ ملک کے لیے نکلا ہوں نہ فساد کے لیے نکلا ہوں نہ حکومت کے لیے نکلا ہوں. میں گھر سے نکلا اس لیے ہوں کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کر سکوں. مزاج ہی بکرا ہو گیا تو ساڑھے پروگرام ہی بکرے ہو. جڑا غریب تبلیغ دی گل چ کر رہا ہے اے تو بندہ بھابی نے بھائی نا چوپ کیتی بیٹھے بندے ایڈے روستے مجل سائیں بات ہے بندے سے ذاکر سے ہے بات نہیں ہے کہ والا چنن مجمع ہے پتہ نہیں تو کی میں تھے گزرے دا ودا صلوات پڑھو بلند آواز سارے مل کے صلوات پڑھو. سلوات پڑھی کرو تے اچھی پڑھی کرو. دورنال ساسا غریب بے سورے لوگ ہیں. توجہ لے آلے حسین. مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کس لیے؟ کوئی مقصد ہے یا نا؟ بے شک. اور اگر آپ کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر مجلس میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ جنہا بندہ آوے تو انہیں آتے لگا بن جائے تو لین کیا ہے تو لیتے گیا کیا. ایک بندہ میرے گھر پہ آیا اور مار جی وہ مجھے کہتا ہے کہ انصاری صاحب میں ہر سال کربلا جاتا ہوں. میں ہر سال میرا بیٹا مانگا کہ یوں غور دیکھ کر چاچا جی آپ کربلا تو جاتے ہو کربلا سے لے کے کیا آتے ہو؟ یاد رکھنا کربلا جانا کمال نہیں حسین سے کچھ لے آنا کمال ہے. بابا کربلا تو شمری گیا ہے ابن سعد گیا ہے تو حرملہ گیا ہے گئے نہیں بولو نا گئے نہیں تسی چوڑو جاؤ تو انہیں واپس آ جاؤ تو جان دا کی مطلب
مطلب یہ ہے کہ اگر حسین کے بارگاہ میں گیا ہے تو لے کے کیا واپس آئے؟ اگر تیری شکل نہیں بدلی، اگر تیرا کردار نہیں بدلا، اگر تیری سیرت نہیں بدلی، اگر تیرا مشن نہیں بدلا، اگر تیرے مزاج میں تبدیلی نہیں آئی، اگر تیرے کردار میں تبدیلی نہیں آئی تو حسین کی چوکھٹ پر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ بچڑے اللہ حیاتی کری، چلو شکر ہے اے پتھر تو ہلا سکتے اچھی سلوات پڑھ گا. توجہ نیاز حسین، ذہن بڑھاؤ، ذہن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ ہم نے مجلس میں جانا ہے اور کچھ لے کے آیا اور پھر اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے. اگر آپ مجلس میں آ کر کچھ لے کے نہیں جاتے پھر آن جان کا کوئی فائدہ ہے؟ اے بیچارے، میں علی عباس صاحب بھائی ندیم نے اور انہوں نے تمام تین دوستہ نے یہ جو میں اتنے سے رہتے ہو دی کوئی وجہ ہے نا؟ کیوں بھائی؟ انہوں نے غریب بندی خواہش ہے کہ اللہ کرے ساڑھے لوگوں علم نال پیار ہو جائے. ساڑھے لوگوں علم نال لیکن تسی اس پاسے آنا اوکھا ہے چونکہ جڑی چس ہے نا وہ دا اسلام نال واسطہ کوئی نہیں. چس نفس کو راضی کرتی ہے اور اسلام نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے. نفس کہتا ہے کہ شراب پی، اسلام کہتا ہے حرام ہے. نفس کہتا ہے جھوٹ بول، اسلام کہتا ہے برائیوں کی جڑ ہے. نفس کہتا ہے سود کا کاروبار کر، اسلام کہتا ہے اللہ رسول سے جنگ ہے. نفس کہتا ہے وقت ہو جائے تو بچی کی شادی کر دے، نہیں کہتا. نفس کہتا ہے کہ بیٹھی رہے، شادی کی تھی تو زمین دے بڑی پوسی، شادی کی تھی تو جائیداد حصہ دے بڑی پوسی. اسلام کہتا ہے جو جاتا ہے چلا جائے، غیرت بچا عزت بچا. جو بندہ آل محمد کے کردار پہ عمل نہیں کر سکتا وہ آل محمد کا کوئی نوکر نہیں ہے. یہ امجد میرے سامنے بیٹھا ہے، علی عباس خان کا ملازم ہے. اگر ان کی مرضی پر نہیں چلے گا وہ نوکری پہ رکھے گا؟ بولو چلو پترا چاہ سامان دے نکلی تو شامی تو پہلے میں تو اتنے نظر نام ہے. کیوں؟ تنخواہ دن میں دیتی تو مرضی اپنی کرنا ہے. نہیں توجہ تیری. اگر آپ ہو نوکر آل محمد کے تو یہ فیصلہ کرو کہ آپ نے سردار کے حکم پر کتنے کام کیے. کتنے بجے وہ پڑھتا ہے؟ دسے سے میں وجہ صبح کی نماز پڑھ دیں تو جنہوں نے پتہ ہی کوئی نہ ہوئے تو انہوں نے غریبہ نے کیا پتا کہ لاندہ کا دانے جو بھردہ کا دانے. علی مولا تمہارا امام ہے. یہ کون ہے نا؟ یہ سچ ہے یہ کوڑ ہے؟ اچھا امام ہے. علی کہتا ہے اے خدا کا شمس، میں نے تجھے روز سوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. علی مولا رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. کتنی؟ 1000 رکعت سجدے چوکے ہیں. قرآن دنا نے ان کو یہ توالی ہر شے موک گئی ہے. مولوی علامہ جمعیت کا تلی واٹ میں نہیں بڑھا دیا علامہ تو ممبر تے بیٹھا تھا کچھ اور اٹھ گیا. اسا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی دادی دنا داس عیسیٰ علیہ السلام دی دادی دنا. اسا کہ میاں میں کتاب وچ ویکھنا پاؤں سی. اسا کہ گڑا پوی ہوتا تو پیو کوئی نہ تے دادی تو کتاب کھڑی جو لبے سے. سلوات پڑھ رہا ہو چاہا یا سلوات اچھی پڑھی گا رل کے پڑھو. امام 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2000 سجدے. کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی مولا کبھی 1000 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی؟ علی کی آنکھوں سے آنسو نکل ہے اور رو کے کہا کہ رات کے دامن میں گنجائش اتنی ہوتی ہے.
رات کے دامن میں गुंजाइश इतनी امام پڑھتا ہے 1000 رکعت روز راتی تو آتے فرض 17 رکعت بڑی توجہ کوئی نہیں تو آتے کتنی فرض ہیں 17 2 صبح دی 4 ظہر دی 4 عصر دی 3 مغرب دی 4 عشاء دی کتنے ہو گئے جیڑا بندہ 24 گھنٹے 17 رکعت تے چوکھے منٹ لگتے دس مار بندے حساب بندے بڑے تیز ہوندے انہا بولت تے زود دے پیسے لینے ہوندے انہیں چٹکی حساب کر کے دے چھوڑے صلوات پڑھ لاؤ چاہا 17 رکعت نماز سے کتنا وقت لگتے زیادہ تو زیادہ 20 تو 25 منٹ جیڑا بندہ 24 گھنٹے اپنے پروردگار نو 20 منٹ نہیں دے سکتا وہ علی دا نوکر کی میں آپ کو بات سناتا ہوں صلوات پڑھو پڑھا نواز سے اللہ کی طرف سے نبی پر ہر نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی جیڑے بندے آئی تو بعد نماز نہ پڑھ سنا وہ تو وقت خداؤں پٹتے ہوئے ہو سن ورنہ جیڑی گل میں پہ سنے نا جی بندے تے دل وچ آل محمد دی اتنی ساری عزت ہوئی نا اتنی ساری تو وہ بندہ آج تو بعد نماز چھڑے سی کوئی نا اللہ ہدایت دین ہے جی بندے تے دل بڑھ منجے کا جی بندے دل ہی نہ بڑھے تو اللہ تو ہدایت اللہ جتے پہ گئے اے لگے بھئی صلوات پڑھو بلند آواز سے نار جی ہر نماز 2 رکعت فرض ہوئی کتنی 2 جب فرض 2 تھی تو ظہر کی 4 کیوں بن گئی عصر کی 4 کیوں بن گئی مغرب کی 4 3 کیوں بن گئی عشاء کی 4 کیوں بن گئی خدا کی عزت کی قسم ظہر کی نماز اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ ایمن نے آکے مبارک دی سرکار مبارک ہو بلکہ نہیں میں تھوڑے جے پیچھے مگر عشاء کی نماز اللہ کے نبی پڑھ کے بیٹھے تھے 2 رکعت کہ سلمان دوڑتا ہوا گیا سرکار مبارک ہو کعبہ میں علی آ گیا ہے جاگو یاد ہے کعبہ میں علی آ گیا جو ہی نبی نے سنا کہ کعبہ میں علی آ گیا نبی نے اٹھ کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا شکر ہے میری کمر کا زور آ گیا شکر ہے میرے دین کا محافظ آ گیا شکر ہے میرا میدان جنگ کا غازی آ گیا 2 رکعت میں شکرانہ پڑھ کے اللہ کا نبی فارغ ہوا آواز گزرتی میرا حبیب جی پروردگار آج کے بعد عشاء کی 2 رکعت نہیں پڑھنا 4 پڑھنا 2 میری 2 علی کی دو اللہ کے 2 علی کے جنہیں بندہ علی نال پیار کریں دیتے عشاء دی نماز پوری نہیں پڑھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا حق کھا رہا ہے مغرب کی 2 رکعت پڑھ کے نبی فارغ ہوا ایمن دوڑتی ہوئی سرکار مبارک ہو توجہ تیری نسل کی امینہ آ گئی ہے فاطمہ زہرا چونکہ مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ ہوتا ہے نبی نے 1 رکعت نماز شکرانہ پڑھی آواز قدرت آئی میرے حبیب آج کے بعد مغرب کی 2 نہیں 3 پڑھنا 2 میری 1 بطول کی ظہر کی نماز نبی پڑھ کے فارغ ہوا 2 رکعت پھر ایمن آ گئی سرکار مبارک ہو آپ کا مبالے میں جانے والا پہلا بیٹا حسن آ گیا اللہ کے نبی نے پھر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا آج کے بعد ظہر کی 2 نہیں 4 پڑھنا 2 میرا اور 2 حسن کا حصہ عصر کے وقت حسین دنیا میں آئے تھے توجہ ہے عصر کے وقت مولا حسین دنیا میں تشریف لائے تو نبی نے پھر حسین اللہ اکبر اب پھر ایمن نے کہا سرکار تیری امت کی شفاعت کرنے والا آ گیا آپ نے توجہ نہیں کی تیری امت کی بخشش کا ضامن آ گیا نبی نے پھر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی اللہ نے کہا حبیب آج کے بعد پھر اس عصر کی بھی 4 پڑھیں گے آپ 2 نہیں
چونکہ نبی کی زندگی میں صبح کے وقت کوئی معصوم دنیا میں نہیں آیا، اس لیے صبح کی 2 رکعت ہی رہ گئی، باقی نماز سارے تبدیل ہو گئی۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، ظہر میں حصہ کس کا ہے؟ حسن مولا کا۔ عصر میں کس کا حصہ ہے؟ حسین مولا۔ حسین مولا کا۔ مغرب میں کس کا حصہ ہے؟ سیدہ سیدہ زہرا کا۔ عشاء میں کس کا حصہ ہے؟ مولا علی کا۔ جو بندہ دن کی 5 نمازیں نہیں پڑھتا وہ 5 دن کا حصے بھی تو کھا رہا ہے یا نہیں؟ بولو جڑا بندہ آپ آل محمد ہے سے کھانا بیٹھا ہوئے وہ کسی اور غاصب سے لعنت کی میں کر سکتا، صلوات پڑھ رہے اچھے آواز توجہ بھائی سے ختم کر۔ ندیم بھائی سفر میں نماز قصر ہے، یہ بولا سفر میں نماز قصر۔ حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ سفر میں نماز قصر ہے، کیوں؟ جو میرا فرض ہے وہ ادا کرو، جو آل محمد کا حصہ ہے انہوں نے تم سے واپس لے لیا، اٹھا لیا۔ چونکہ مغرب میں حصہ بطول کا ہے اس لیے مغرب کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ فاطمہ کا حق نہ سفر میں معاف ہے نہ گھر میں معاف ہے۔ صرف دشمن اہل بیت پہ لعنت کرنا کافی نہیں، جب تک بندہ آپ دشمن والے کام سے دور نہ ہو۔ ایک دیوار ہے، ایک وہ دیوار ہے، ایک بندہ اتھے کھلوتا ہے، ایک اتھے۔ جو آدمی ادھر سے ادھر چلے گا جتنا اس دیوار سے دور ہوگا اتنا اس کے قریب ہوگا، جو ادھر سے ادھر چلے گا جتنا اس دیوار سے دور ہوگا اتنا اس کے قریب ہے۔ بولو نا۔ یزید اور حسین یہ 2 کردار کی دیواریں ہیں، بڑی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک سلوات پڑھ لو آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے بزرگوں نے جو نعرہ میں دیا تھا حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد، یزید مردہ باد نہیں، یزیدیت مردہ باد۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک مقابلہ رہے گا۔ نہیں توجہ، یہ قیامت تک مقابلہ رہے گا۔ ایک مشن حسین ہوگا، دوسری طرف مشن یزید ہوگا۔ جو حسین کے مشن کی طرف چلتا ہے وہ حسینی کہلاتا ہے، اور جو یزید کے مشن کی طرف چلتا ہے وہ یزیدی کہلاتا ہے۔ دن کتنے بجے طلوع ہوتا ہے؟ 5:15۔ کتنے؟ 5:15۔ رات کو سونے سے پہلے گھنٹے گننا، 5:15 سے لے کر رات 10 بجے آپ سوئے، 9 بجے سوئے، 11 بجے سوئے، اپنے آپ سے پوچھ کے بتانا کہ اتنے گھنٹے گزرے ہیں، میں نے اتنے گھنٹوں میں آل محمد کو کتنے منٹ راضی کیا ہے اور ابلیس کو کتنے منٹ راضی کیا ہے۔ حساب ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولو نا بھائی، تسی سارے حساب ہی لوگ۔ آج تو دور یہ ہے کہ بچے باپ سے بھی حساب کرتے ہیں، خود سے حساب کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے خود کو جھنجھوڑ کے پوچھو کہ تم نے آج سارا دن میں حسین والے کام کتنے کیے، یزید والے کام کتنے کیے۔ اگر میرے بھیا، میرے عزیز، میرے بیٹے، میرے دوست، میرے بزرگ، اگر زندگی میں تم نے یزید کے کاروبار کو داخل کر لیا ہے تو خالی یا حسین کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حسین سے محبت کرنی ہے تو کردار حسین کو اپنا، حسین سے پیار کرنا ہے تو کردار یزید سے دور رہنا۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری آپ سے دوستی ہے، دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے دوستی تب ہے کہ آپ کے دشمن سے بھی نفرت ہو۔ یہ نہیں کہ تو ہی میرا یار ہے تو وہی میرا یار ہے، نہیں، یہ منافقت ہے، دوستی نہیں ہے۔ حسین سے یاری ہے تو یزید سے دشمنی رکھتا، اور اگر کردار یزید اپنا رہا ہے تو میری طرح حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک عالم اس نے امام زمانہ کا استغاثہ پڑھا 40 دن۔ توجہ کرنا، تسی روز دعائیں مانگتے ہیں، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ مانگتے یا نہیں دعا امام کے ذریعے؟ مانگتے۔ مانگتا ہے بندہ، ہر بندہ مانگتا ہے، مانگنی بھی چاہیے۔ استغاثہ اس نے پڑھا 40ویں دن اب یہ استغاثہ مکمل ہوا تھا کہ دق الباب ہوا، دروازہ بجا، دروازے پہ گیا، کون؟ حجت خدا ہو؟ توجہ کوئی نہیں، کون؟ حجت خدا ہو۔ جیسے آپ مہمان سے نہیں کہتے آپ رکو تو میں دروازہ
دروازہ کھلے نہ بیٹھا کرا. وہ کہتے سرکار آپ رکے میں آ رہا ہوں. وہ جو ہی گھر گھر کے واپس آیا تو امام آگے چلے گئے. وہ کہتے ہیں میں امام کے پیچھے پیچھے. امام نے 40 دروازے بجائے, 40 دروازے. جس دروازے کو امام نے بجایا گھر والا باہر نکلا, کون؟ حجت خدا ہو. مولا 1 منٹ رکو تو میں آنا, مولا 1 منٹ رکو تو میں آنا, مولا 1 منٹ رکو تو میں آنا, میں مولا 1 منٹ رکو تو میں آنا. عالم فرماتے ہیں 40 دروازے سے جب آخری جواب یہ گیا, اس وقت امام کی چیخ بلند ہوئی کہ زمین و آسمان میں زلزلہ آ گیا. اور روتی ہوئی آنکھوں سے امام کہتا ہے اگر گھر میں میرے بیٹھنے کا انتظام کیا نہیں تو مجھے آواز کیوں دیتے ہو؟ بولو نا, امام کے لیے انتظام کیا ہے؟ تیرے گھر میں کوئی ایک گلاس ایسا موجود ہے کہ اگر امام آ جائے اور تجھے یہ عزت دے دے کہ مجھے پانی پلا, تو اس گلاس میں پانی پلا سکے؟ اوکھی گل ہے. اگر نہ تو سنیا کدا نہیں تو قصور کوئی نہیں. کیونکہ ہمارے ممبر کا مزاج یہ ہے کہ انہوں راضی رکھو تے اہل بیت بھاؤ میں اکر راضی نہ ہو. توجہ, یہ محرم ہے, سیکھنے کا مہینہ, سدھرنے کا مہینہ. اگر آپ نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. رونا ثواب ہے عظمت کو سمجھ کر. آپ توجہ نہیں فرما رہے. خالی رونے کا کوئی فائدہ نہیں. خالی تو شمر بھی خنجر بھی چلا رہا تھا, رو بھی رہا تھا. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ کمینہ میرے گوشوارے اتار رہا تھا بالیاں اور رو بھی رہا تھا. میں نے پوچھا کمینہ بالیاں اتارتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ روتا ہے تو بالیاں کیوں اتار رہا ہے؟ اس نے کہا روتا میں تمہاری غربت پہ ہوں اور اتار اس لیے رہا ہوں کہ میں نے نہیں اتاری تو کوئی اور اتار لے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ رونا فائدہ مند اس وقت تک نہیں ہے جب تک دل میں عظمت نہ ہو. روتے اس لیے ہیں اے حسین تجھے خدا نے جو عزت دی تھی امت نے نہیں پہچانا. 3 محرم کا دن ہے. اور بنو ہاشم کی ضعیف مستورات جتنی تھیں جب ان کو خبر ملی تو وہ ساری روتی ہوئی حسین کے گھر میں آ گئی. سردار اب کربلا جا رہے ہیں؟ ہاں. خیریت؟ نانا کا حکم ہے یہ پردہ دار یہ بھی ساتھ جائے گی. اگر مجلس میں آئے ہو اور تمہارے ذہن میں حسین کی بہنوں کی عزت ہے تو جملہ پڑھنا میرا کام ہے, آگے اس کو محسوس کرنا تمہارا کام ہے. بیویوں نے کہا کہ یہ جو نانا کی مزار کے دن کو نہیں جاتی یہ کربلا کیسے جائیں گے؟ حسین فرماتے ہیں اگر زینب ساتھ نہ ہو تو میرے اللہ کا دین مکمل ہی نہیں ہوگا. اللہ. بنو ہاشم کی مستورات نے کہا حسین ایک کام کر, ہم مستورات بنو ہاشم بناتی ہیں حلقہ اور بہنیں سے کہے کہ ہمارے بیچ سے گزر جائے. اگر گزر گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ بازار عبور کر لے گی. خدا کی عزت کی قسم. اور سنی شیعہ دوستو, بنو ہاشم کی مستورات نے حلقہ بنایا اور علی کی بیٹیاں بیچ سے گزری. یہ بوڑھیاں ہوتے تھی نا, انہوں نے جملہ کہا انہن متنا اذا خرجنا. حسین ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ نتیجہ مل گیا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے کہ ادھر تیری بہنیں گھر سے قدم باہر نکالیں گی, ادھر مر جائیں گی. لیکن نہیں, مشن حسین کی حصہ دار, مشن حسین کی شریکہ. مولا حسین کے بڑے بڑے نام ہیں. ملکہ شام حسین کی ایسی حصہ دار شریکت الحسین. جناب زہرا سلام اللہ علیہ ملکہ عصمت ہے لیکن علی کے مشن کی شریکہ نہیں ہے, بابا کے مشن کی شریکہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ہر بندہ حسین کا عزادار ہے حسین کی شہادت کے بعد. ایسے نا کربلا کے بعد ہی ماتم شروع آئی عزاداری.
یہ مجھے علم کی عزت کی قسم، ملکہ شام دنیا میں آئی روتی ہوئی، نوحہ پڑھتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی، آنکھیں بند ہیں اور زبان پہ نوحہ جاری تھا، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ عطشانہ، ہائیو میرے مسافر بھیا، ہائیو میرے پیاسے بھیا، ہائیو میرے حسین بھیا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، جب جناب زہرا نے یہ باتیں سنی ہوں گی تو کیا محمد کی بیٹی چپ رہی؟ نہ، یا میں سمجھا نہیں پا رہا یا تم متوجہ نہیں۔ جو ہی جناب زینب کی زبان سے نکلنا ہائیو میرے حسین بھیا، تڑپ گئی محمد کی بیٹی فضا، جی سیدہ جلدی جا بلدے سے علی کو بلا کر علی مولا تشریف لائے، زہرا خیریت ہے کیوں رو رہی ہے؟ یا علی مجھ سے نہ پوچھ، سر جھکا، کان زینب کے لبوں کے ساتھ لگا اور سن تیری بیٹی کیا کہہ رہی ہے، اور خدا کی عزت کی قسم عزادارو، علی جھکے اور زینب کے منہ سے آواز آئی، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ عطشانہ، ہائیو میرے حسین بھیا، ہائیو میرے پیاسے بھیا، ہائیو میرے مسافر بھیا۔ تڑپ گیا علی، جتنا بڑا جوان تھا زمین پہ بیٹھ گیا، بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا علی نے، شام کی ملکہ کا منہ چوما اور منہ چوم کے کہا اسکتی یا کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ بابا علی کہتا ہے چپ ہو جا، خدا کی عزت کی قسم زینب چپ نہیں ہوئی۔ حسن آئے، بہن کو روتے ہوئے دیکھا، حسن نے بھی بہن کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ملکہ شام کا منہ چوم کے حسن نے کہا اسکتی یا ام المحن، دردوں کی ماں۔ حسن بھائی کہتا ہے چپ ہو جا، زینب چپ نہیں ہوئی، آپ پریشان بیٹھے ہو، خدا کی عزت کی قسم نبیوں کا نبی آیا، علی بھی رو رہا ہے، حسن بھی رو رہے ہیں، جناب زہرا بھی رو رہی ہے۔ نبیوں کے نبی نے پوچھا یا علی خیریت تو ہے؟ جناب زہرا بولی بابا جب سے میری بیٹی آئی ہے رو رہی ہے، بابا چپ کراتے ہیں زینب چپ نہیں کرتی، میں چپ کراتی ہوں زینب چپ نہیں کرتی، حسن چپ کراتے ہیں زینب نہیں چپ کرتی۔ محمد قریب آئے، زینب کو ہاتھوں پہ اٹھا کر زندگی کا پہلا دن، اور محمد نے کہا اسکتی یا ام المصائب، ام المصائب، نانا کہتا ہے چپ ہو جا، زینب چپ نہیں ہوئی، زینب چپ نہیں ہوئی۔ خدا کی عزت کی قسم سوچ سکتے تو سوچنا بستی وریاں والو، حسین کی عزت کی قسم زینب نوحہ پڑھ رہی تھی، ہر کوئی ماتم کر رہا تھا، محمد ماتم کر رہا تھا، بطول ماتم کر رہی تھی، علی ماتم کر رہے تھے، حسن ماتم کر رہے تھے۔ اسی عالم میں حسین نے گھر میں قدم رکھا، سب کو روتے دیکھ کر پوچھا اما فضا خیریت ہے؟ آج سارا گھر کیوں رو رہا ہے؟ فضا کہتی ہے حسین اللہ جانے کیا راز خدا ہے، اللہ نے تجھے بیٹھ دی ہے، جب سے آئی ہے زینب رو رہی ہے، نانا چپ کراتے ہیں زینب چپ نہیں کرتی، بابا چپ کراتے ہیں زینب چپ نہیں کرتی، ماں چپ کراتی ہے زینب چپ نہیں کرتی۔ جو باقی عزادار بیٹھو یہ سننا تھا۔ حسین کہتے ہیں اما فضا انصاف کر، اس گھر میں کوئی نبوت کا تاجدار، کوئی عصمت کی ملکہ، کوئی امامت کا شہنشاہ، اما جس گھر میں سارے بادشاہ ہو، بادشاہوں کو کیا خبر غریبوں کو چپ کیسے کراتے ہیں؟ اما میں بھی غریب ہوں، میری زینب بھی غریب ہے، اما میں آ گیا ہوں نا، میں زینب کو چپ کراؤں گا۔ خدا کی عزت کی قسم حسین چل کے آئے، بہن کے حوالے میں گھولے میں سوئی ہوئی تھی، قدموں کی طرف حسین رک کے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، ہاتھ اٹھا کے پیشانی پہ رکھے اور رکھ کر کہا اسکتی یا زینب وانظری الیہ ہاں انا حسین۔ زینب آنکھیں کھول، میری طرف دیکھ، میں تیرا حسین آیا ہوں۔ زینب روتی جا رہی ہے۔ حسین نے دوسرا جملہ کہا اسکتی یا زینب وانظری الیہ ہاں انا غریب۔ زینب میری طرف دیکھ، میں کربلا کا غریب آیا ہوں۔ زینب نے آنکھیں نہیں کھولی، حسین قدموں سے ہٹے، سر کی طرف آئے، پہلے بہن کی پیشانی چومی، پھر اللہ جانے حسین کو کیا خیال آیا، بیٹھ کر دایاں بازو اٹھایا، ساتھ منہ سے دائیں کلائی کے دیے، بایاں اٹھایا، ساتھ بائیں کلائی کے باغوں سے دے کر حسین نے زینب کے لبوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہتے زینب میں کہتا ہوں چپ ہو جا، اور تو چپ نہیں ہوتی، جیسے تیری میری کوئی حصہ داری نہیں ہے، تیری میری کوئی شراکت نہیں ہے، حصہ داری کا کہنا تھا۔ زینب کی آنکھیں کھل گئی، لب رک
بند آنکھیں کھلوائی. کل جب میں کہوں آنکھیں بند نہ کرنا. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. 8 ذوالحج کو حسین مکہ سے چلا. 2 محرم کو کربلا میں پہنچا. 10 محرم کو زہرا کا چمن اجڑ گیا. 11 محرم کو علی کی بیٹی اجر رسالت لے کر کبھی اس دربار میں, کبھی اس بازار میں, کبھی اس دربار میں, کبھی اس بازار میں. جب 2 سفر کو علی کی بیٹی شام کے بازار میں پہنچی اور شام کی عورتوں نے نبی کی بیٹی سمجھ کر اجر رسالت کی صورت میں پتھروں کی بارش برسائی. پتھروں کی برسات کا برس رکھا کہ حسین نے نیزے پہ آنکھ بند کی. ممبر پہ آواز آئی, حسین آنکھیں کھول, میں تیری حصہ دار ہوں. حسین میں 70 قدم پہ تجھے ذبح ہوتا دیکھتی رہی. زینب کی قتل گاہ دیکھ, میں بازار میں ذبح ہو رہی ہوں. وسيعلم الذين